حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سورہ مبارکہ ہود قرآن مجید کا 11واں سورہ ہے۔ اس سورہ کی 8ویں آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس میں ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ اور اگر ہم ان کی سزا کو ایک مقررہ گنے چنے گروہ کے آنے تک کے لیے ٹال دیں گے تو وہ یہ ضرور کہیں گے کہ آخر کس چیز نے اس عذاب کو روک رکھا ہے۔ تو سن رکھو کہ جس روز بھی اس عذاب کا وقت آ گیا تو پھر وہ کسی کے پھیرنے سے پھیرنے والا نہیں ہوگا، پھر تو وہی عذاب ان کو آ گھیرے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ لغات القرآن میں امتن کے معنی ہیں، یعنی لغوی معنی ایسی جماعت کے ہیں جس میں اتحاد ہو، خواہ اتحاد کسی بھی بنیاد پر کیوں نہ ہو۔ تفسیر صافی میں بحوالِ تفسیر عیاشی یہ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں امت معدودہ یعنی ایک مقررہ گنے چنے گروہ سے اصل مراد حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں اور ان کے اصحاب۔ ان کی تعداد اصحاب بدر کی تعداد کے برابر ہوگی، یعنی 313۔ اور تفسیر مجموع البیان میں یہ لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تفسیر فرمائی۔ پھر فرمایا کہ خدا کی قسم امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اصحاب ایک ساعت میں اس طرح ان کے گرد جمع ہو جائیں گے جیسے موسم بہار کے بادلوں کے ٹکڑے یک آن واحد میں جمع ہو جاتے ہیں۔ تفسیر طبیان میں لکھا ہے شاہ ولی اللہ صاحب نے کہ ایک مقررہ مدت سے مراد گنی ہوئی مقررہ مدت ہے۔ اور تفسیر ماجدی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ جاہلی ذہنیت کی ترجمانی کی جا رہی ہے کہ ان کافروں کی عجیب الٹی عقل ہے کہ جب ہم اپنے عذاب کو روکتے ہیں تاکہ یہ اپنی اصلاح کر سکیں تو یہ احمق طنزاً کہتے ہیں کہ آخر وہ عذاب جس کا وعدہ کیا گیا ہے کب آئے گا، اس کے آنے میں دیر کیا ہے، حالانکہ عذاب میں تاخیر ہماری مصلحت کی بنا پر ہوتی ہے۔ اس تاخیر پر یہ کافر ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اخلاقی برائیوں سے بچائے، یعنی اگر کوئی برائی کرے تو اس کا نیکی سے جواب دے، جیسا کہ سورہ رات کی آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوتا ہے یَدْرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةَ، عقل مند لوگ نیکی کے ذریعے برائی کو دفع کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح ارشاد ہوتا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کو اچھی روش سے ختم کرو۔ یہ سورہ مبارکہ مومنون کی آیت نمبر 96 ہے۔ اور بیہودہ باتوں سے پرہیز کرنے کا حکم سورہ مومنون کی آیت نمبر 103 میں دیا گیا ہے کہ قد افلح المؤمنون، اور آخر میں ہے کہ الذین هم عن اللغو معرضون، بے شک مومنین کامیاب ہیں، اور جو لوگ بیکار باتوں سے پرہیز کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ اسی طرح جاہلوں کے مقابل تواضع دکھانے کا حکم سورہ مبارکہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، رحمان کے مخلص بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو یہ لوگ انہیں سلامتی کا پیغام دے کر گزر جاتے ہیں۔ اسی طرح بیہودہ لوگوں کے ساتھ کریمانہ انداز اختیار کرنے کا حکم سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 میں ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یہ لوگ لغو کاموں کے قریب سے گزرتے ہیں تو یہ نظر انداز کر کے بزرگانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ اس طرح غصے کو پینے کا حکم ہے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں، اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، متقین کے لیے جنت آمادہ ہے۔ یہ متقین وہ افراد ہیں جو اپنی تونگری اور تنگدستی میں انفاق کرتے ہیں اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کی خطاؤں کو بخش دیتے ہیں، اور خدا تو نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔